بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسم فاعل کا قانون سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم فاعل یہ وہ اسم مشتق ہے جو فعل مضارع سے مشتق ہو اور کسی ذات پر دلالت کرے بطریق حدوث، نہ کہ بطریق ثبوت۔ بطریق حدوث کا مطلب ہے کہ عارضی طور پر وہ کام اس کے اندر پایا جائے، تو اس کے اندر ایک وصف اور ایک ذات دونوں چیزیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک اسم فاعل کا صیغہ ہے ضاربن، تب اس میں ایک ہے مارنا، یہ وصف ہے۔ ضرب کا معنی مارنا، یہ وصف ہے، اور والا مارنے والا، صاحب کے معنی میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ذات ہے۔ تب یہ اس کے ساتھ قائم ہے، یعنی یہ مارنے کا جو وصف ہے، صفت، یہ اس ذات کے ساتھ قائم ہے، لیکن بطریق حدوث کے، یعنی عارضی وقت کے لیے اس کے ساتھ متصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے یہ اس کے ساتھ قائم ہو۔ بہرحال اسم فاعل کا قانون ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ابواب جو ہے وہ دو قسم پر ہیں، ایک ہے ثلاثی مجرد اور دوسرے ہیں غیر ثلاثی مجرد۔ غیر ثلاثی مجرد میں ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، یہ سارے ابواب، اور اس کے رباعی مجرد اور مزید کے ملحقات، یہ سارے شامل ہیں۔ ثلاثی مجرد سے ایک دم آسان ہے اسم فاعل کا قانون کہ وہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ ہم مضارع سے اس کو بناتے ہیں اور ثلاثی مجرد کے 6 ابواب جو ہیں اس میں فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، ضرب یضرب، سمع یسمع، اور اسی طرح فتح یفتح، کرم یکرم، اور حسب یحسب، نصر ینصر، یہ جو ابواب ہیں ان سے فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ آخری 2 ابواب سے صفت مشبہ آتا ہے، اس کو ہم بعد میں دوسرے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے، یہاں پر ہم صرف یہ دیکھیں گے۔ تو جیسے نصر ہے تو یہاں سے اسم فاعل ناصرن کے وزن پر آئے گا۔ ضرب یضرب سے ضاربن، اور اسی طرح فتح سے فاتحن، اور سمع سے سامعن، اسی طرح مختلف، یعنی یہ ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر آئے گا۔ غیر ثلاثی مجرد سے ہم اس طرح بنائیں گے کہ مضارع معلوم کے صیغے سے یا مضارع معروف کے صیغے سے ہم اس کو بناتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ علامت مضارع کو ہم حذف کرتے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس سے ہم اسم فاعل اس طرح بناتے ہیں کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگاتے ہیں۔ تو علامت مضارع کو حذف کیا، یہاں پر میم مضموم لگایا، اور آخر سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر کسرہ ہو تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اور آخر میں تنوین تمکن لگا دیں گے، تنوین لگا دیں گے، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ بن گیا مکرمن۔ اور اگر آخر سے پہلے والا صیغہ مفتوح تھا، مثال کے طور پر یتقبل، تو یہاں پر آخر سے پہلا والا صیغہ، آخر سے پہلا والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہے۔ اب یہاں پر جب ہم اسم فاعل کا قانون لگائیں گے تو دوبارہ وہی طریقہ کہ سب سے پہلے علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگائیں گے، آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیں گے، اور پھر آخر میں تنوین لگا دیں گے۔ تو اس طرح اسم فاعل کا صیغہ وجود میں آ جائے گا۔ 3 مراحل میں اسم فاعل کا قانون جو ہے وہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم، علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لے کر آئیں گے۔ نمبر 2، آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیں گے، اگر کسرہ نہ ہو، اگر کسرہ ہو تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ نمبر 3، آخری حرف پر تنوین لگا دیں گے، جو کہ اسمیت کی علامت ہے۔ اسی طرح مختلف صیغوں پر ہم اس قانون کو اپلائی کر سکتے ہیں، آزما سکتے ہیں، اور ہم مختلف صیغوں سے اسم فاعل بنا سکتے ہیں۔